سزا یافتہ، جھوٹا، اور دوسری دفعہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، میں یہ آج ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اس ملک کے فیصلے کر سکتا ہے؟ کیسے ایک قوم اجازت دے سکتی ہے اس آدمی کو کہ ہمارے فیصلے کرے؟ اور کون سا فیصلہ کرے جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم فیصلہ ہے؟ اور اس کا ماضی دیکھ لیں، اس نے آج تک میرٹ کا اس کا مطلب بھی نہیں پتا۔ یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کے مفادات کے اندر وہ اس کے مفادات کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں۔ یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کی بزنس کو کیسے غیر قانونی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایف بی آر میں کون ہوگا جو ان کی مدد کرے گا؟ پولیس میں کون ہوگا جو ان کے مخالف کے خلاف ظلم کرے گا؟ ان کی کبھی پاکستان میں میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں ہوئے۔ 1993 کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس ہوا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا اس وقت کے آئی جی عباس خان سے کہ کیوں پنجاب پولیس میں اتنی کرپشن ہے؟ یہ 93 کی بات ہے۔ آئی جی عباس خان نے کہا کہ نواز شریف کے دور کے اندر پنجاب پولیس کے اندر پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ کئی لوگوں کو بھرتی کیا جو مجرم تھے، جو جرائم پیشہ لوگ تھے، ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا۔ یہ 93 کی بات ہے۔ تو اس سے ہم یہ آج امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دیانتداری سے پاکستان کی اہم فیصلہ کرے گا۔ میں تو آئینی طور پہ تو خیر شہباز شریف وہی کرے گا جو نواز شریف کہے گا، تو آئینی طور پہ تو شہباز شریف کر سکتا ہے، لیکن کیا اخلاقی طور پہ یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جمہوریت ڈنڈے کے زور سے نہیں چلتی، جمہوریت بندوقوں کے زور پہ نہیں چلتی، جمہوریت اخلاقیات پہ چلتی ہے۔ اس لیے برطانیہ کا پرائم منسٹر جب وہ بھاری اکثریت سے ڈیوڈ کیمرون جیتتا ہے الیکشن، تو وہ ریفرینڈم جب ہارتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی استعفیٰ دینے کی، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے کہ جی میرے پاس اخلاقی قوت ختم ہو گئی ہے۔ تو اخلاقیات کے اوپر، کیونکہ ہم نے برطانیہ سے لی ہوئی ہے جمہوریت، اس کی بنیاد اخلاقیات کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ ایک ان کا پرائم منسٹر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، وہ ریزائن کر دیتا ہے کہ میری وہ اخلاقی، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے حکومت کرنے کے لیے۔ تو یہاں ایک مفرور جو پاکستان کے 5 ممبر سپریم کورٹ نے اس کو سزا یافتہ کروایا، جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہے، وہ آج ہمارا فیصلہ کر رہا ہے۔ کیا یہ ملک کی صرف یہ نہیں کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرے گا، اور میرٹ کے اوپر ہی جب اداروں میں فیصلے ہوتے ہیں تب یہ ادارے اوپر آتے ہیں۔ میرٹ اداروں کو تباہ کرنا ہو، میرٹ ختم کر دو۔ تو دنیا میں میرٹ کی وجہ سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تو میرٹ پہ نہیں فیصلہ کرے گا، اور دوسری یہ ساری قوم کا ہماری اخلاقیات کا مذاق اڑ رہا ہے کہ ہم اور نیچے گر رہے ہیں۔ پہلے چوروں کو اوپر مسلط کر دیا، چوروں نے اپنے کیسز سارے ختم کر دیے، آہستہ آہستہ شہباز شریف کے 4 گواہ مر گئے آتے ساتھ ہی جو 16 ارب ایف آئی اے کے کیس میں تھے۔ اس کے بعد انویسٹیگیٹر وہ بیچارہ ڈاکٹر رضوان بھی مر گیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں کسی کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دم آتے ساتھ ہی مر گئے ہیں۔ وہی رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف نے جو ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے ٹی وی کے اوپر لوگوں کی قتل عام کی، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور پھر یہی وہ لوگ واپس آ کے کیسز بھی اپنے ختم کرواتے ہیں، ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں پاکستان پہ، صحافیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس ملک کے میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور پھر ایک ہی کوشش ہے کہ جھوٹے کیسز کر کے تو کسی طرح عمران خان کو نکالا جائے۔ اور میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صرف جس کو بھی یہ فیصلہ کرے گا نا کہ آرمی چیف بنے گا، یہ اس سے ایک چیز مانگے گا۔ کیونکہ میں اس کو 40 سال سے جانتا ہوں، میں اس کو آپ سے نہیں، میں یہ جب جمخانہ میں اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا، میں تب سے جانتا ہوں اس کو۔ یہ ایک چیز مانگے گا کہ تم نے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے، تم نے اس کی پارٹی کے اوپر زور ڈالنا ہے اور میرے کیسز ختم کرنے ہیں۔ میں آج اب اس کو اور کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ اس نے کوشش کرنی ہے کہ راستے سے کسی طرح عمران خان کو ہٹایا جائے، کیونکہ ہے بڑا بزدل آدمی، الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔
ملک کو داؤ پہ رکھوایا ہوا ہے. الیکشن کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ الیکشن اس لیے نہیں کروا رہا کیونکہ اسے ہار جانا ہے, اور صرف اپنی ذات کے لیے سارا ملک آج جدھر کھڑا ہے اور جس طرف جا رہا ہے, اور جس سے میں نے شروع کی تھی آج کی تقریر کہ جب ایک ملک کا رسک فیکٹر قرضے واپس کرنے کا جب وہ رسک 64.5 پہ پہنچ جائے, کوئی دنیا اس کو پیسے نہیں دیتی. ادھر کوئی انویسٹر نہیں آتا اس ملک میں. اس ملک میں سے بلکہ اپنے لوگ ڈالر خریدنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوف آ جاتا ہے کہ اکانومی تو آگے نہیں بڑھے گی. وہ ملک معاشی طور پہ تباہ ہو جاتا ہے. اور انہوں نے 7 مہینے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکنامک سروے بتا رہا ہے پاکستان کا کہ 17 سال کے بعد گورنمنٹ کی بہترین پرفارمنس تھی. ان کا اکنامک سروے, ہمارا نہیں, ان کے دور میں جو شائع ہوا ہے اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ یہ 17 سال میں بہترین پرفارمنس تھی, اور ادھر سے انہوں نے لا کے ملک کو ڈیفالٹ پہ کھڑا کر دیا ہے. اور آج یہ صرف اس سے الیکشن جو بچا سکتا ہے وہ نہیں کروانا چاہتا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ عمران خان جیت جائے گا, اور ہے بڑا بزدل آدمی, کرپٹ آدمی ہوتے ہی بزدل ہیں, اس لیے اس نے الیکشن نہیں کروانا, اور اس لیے ملک کی تقدیر سے یہ کھیل رہا ہے. اور آج آپ کی جو ہماری مارچ ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ان چوروں سے, انصاف کے ذریعے انصاف کرنا چاہتے ہیں, آزاد کرنا چاہتے ہیں. اور اگر انصاف ہوتا یہ سارے آج جیلوں میں ہوتے, کبھی بھی نہ ہوتا کہ اس طرح کے لوگ آج ملک کی مستقبل سے کھیل رہے ہوتے.